بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کل اے آر وائی ڈیجیٹل میں ایک بڑا اچھا ڈرامہ چل رہا ہے، میرے ہم سفر. اور اس ڈرامے کی ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ایک ٹپیکل فیملی دکھائی ہوئی ہے، جس میں ساس سسر، بہو بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اور سب کے ایک نمایاں کردار ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے اس میں ایک ساس کا ہے جو صبا پرویز نے کیا ہے، اور اس کا میاں بنا ہوا وسیم عباس. تو اس گھر کی جو ایک کمبائنڈ، ہمارے معاشرے میں اکثر کمبائنڈ فیملی سسٹمز ہیں، اور اس میں ساس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، ہونا چاہیے. ساس اگر بات بگاڑے گی، پورا گھر برباد ہو جائے گا. ہم نے یہ ڈرامے میں دیکھ لیے. اور ساس کو چاہیے کہ وہ حوصلہ رکھے. سب سے بڑا حوصلہ جو رکھنا ہے وہ ساس نے رکھنا ہے، مدر ان لا نے. کیونکہ جو لڑکی آئی ہے، سب سے بڑا حوصلہ تو بیچاری وہ کسی دوسرے گھر سے ایک نئے گھر میں، اپنے گھر سے نئے گھر میں آئی ہے. حوصلہ تو دراصل ساس نے رکھنا ہے. اور یہ کیپشن بالکل ایپٹ ہے کہ وہ بڑا مشہور ہے نا، ساس بھی کبھی بہو تھی. تو وہ رول اپنا اس کو سمجھ لینا چاہیے. اور اس نے اپنے بیٹے کا، کیونکہ بہو آتی ہے، وہ بیٹے کی بیوی ہے، بیٹے کی خوشی کی خاطر شی ہیز ٹو میک دی میکسیمم آف سیکریفائسز. دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. یعنی اس ڈرامہ سے ہم کو یہ میسج ملتا ہے. اس سے دیکھیں، اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی اپنے لیے. اور ادھر اس کی جو سسر صاحب ہیں وسیم عباس، اس کا دیکھیں اس نے کیا کیا ہے. اس میں کہا کہ اس نے ہمیشہ اپنی بیٹی کی سائیڈ لی اور بہو کی سائیڈ نہیں لی، بے شک بیٹی غلطی پر تھی. اگر یہ بڑی زیادتی ہے اس طرح، یعنی انصاف بہت ضروری ہے، اسپیشلی کمبائنڈ فیملی سسٹم میں. اگر میاں بیوی رہی الگ رہیں، وہ تو اور سچویشن ہے، بٹ ایوری ون ہیز ٹو پلے ہز اور ہر رول. یہ بڑا ایک اچھے اسموتھ آپریشن کے لیے تو بیٹی کا ساتھ دیں، لیکن چلیں بہو کے سامنے نہ دیں. بیٹی بڑی عزیز ہوتی ہے. چلیں بہو بیٹی ہے، بہو تو بیٹی نہیں ہے، تو وہ تو اس کے تو آپ سسر ہیں. لیکن اس کے سامنے اس طرح فرق ڈالنا یہ بہت زیادتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نہ ڈالیں. یہ ہم نے اس سے سبق لینا ہے. جو بیٹی ہے رومی، جس کو اس کا نام ہے، دیکھیں اس نے دو چیزیں کی ہیں. ایک اس کی چیز بڑا ریاکشن صحیح دکھایا گیا ہے کہ اس کی بات کبھی گھر میں اس کی ماں نے سنی نہیں، باپ نے سنی نہیں. تو بچی کہاں جائے گی؟ بچی کو جو ایک لڑکا مل گیا اس کم عمر میں، جو اس کی بات سن رہا ہے، اس کے ساتھ اس سے نکاح کر لیے. اور ایک اس میں بہرحال اچھا پہلو یہ ہے کہ نکاح کیا ہے. شکر ہے کوئی زنا کا وہ کیس نہیں دکھایا انہوں نے، حالانکہ وہ زنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سمپتھی چاہ رہی ہے، اور لڑکا عمر چیز سسپٹیبل. تو اس میں یہ کہ اگر سب سے بڑی بات یہ کہ پیرنٹس ہیو ٹو لسن ٹو دیئر چائلڈ. یہ آپ پلے باندھ لیں کہ جب بچہ آپ کی طرف متوجہ ہو، بے شک 4 ماہ کا، 6 ماہ کا، 6 سال کا، 16 سال کا، میں کہتا ہوں 60 سال کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ پردادا بن گئے اور آپ کا بیٹا کھڑا ہوا ہے. جب بیٹا بیٹی آپ کی طرف بات کرے، میں یہ والدین سے بات کروں، سارا کام چھوڑ کے آپ نے اس کی بات سننی ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بچے بیوقوف نہیں ہوتے. اگر باپ یا ماں اس کی بات صحیح نہیں سن رہے، وہ تیسری چوتھی بار کہیں اور بات کرے گا جو اس کی بات سنے گا. وہ اٹ کین بی اے ویری ڈینجرس سچویشن. کون بات سنے گا؟ مثلا کوئی نشہ کرنے والا دوست ہے، میں مثال دے رہا ہوں، وہ سنے گا، وہ اس کو نشہ پہ لگا دے گا، شراب پر لگا دے گا، بری صحبت میں، کیونکہ اس کو سمپتھی چاہیے. اس کو ہی وانٹس اے ہیئرنگ ایئر. وہ جہاں ملے گا بچہ وہاں جائے گا. رومی کا بھی یہی کیس ہے. رومی وہاں گئی بہرحال، اور اب دیکھیں جب اس نے نکاح کر لیا، یعنی پانی پل کے نیچے سے گزر گیا. اب ماں باپ ایکٹیویٹ ہو گئے اور غصہ کر رہے ہیں. نہیں، وہ ٹائم ہے جب آپ بیٹی کو اپنے پروں کے نیچے لیں. اپنی غلطی جو آپ نے اپنے لیے کی ہے، اور اس کے اوپر وہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں. یہ وہ وقت ہے. اور بیٹی کا وہ اپنی بلیسنگز میں رخصت کیجئے. یعنی ایک چیز ہو گئی ہے، نکاح ہے. ایک تو آپ شکر کریں نکاح کیا اس نے، ٹھیک ہے نا. بیٹی کو آن دی ادر ہینڈ چاہیے کہ دیکھیں اس میں پیرنٹس کا کردار ہے. بیٹی کہتی ہے اس کی بات کوئی نہیں سنتا،
تو پھر کوئی ریئیکٹ کرے گی نا، وہ جوان خون ہے. ماں باپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اس کا اور لڑکے کے لیے دیکھیں جو اس میں جو حمزہ ہے وہ تھوڑا پھر بھی سینسیبل دکھایا ہے، لیکن اب دیکھیں اس نے کیا کیا. یہ ساری جو آپ کی سازشیں ہوئیں اس کا اثر پڑا نا اس کی شادی پہ. یعنی ایک ایبسولوٹلی پرفیکٹ نارمل لونگ کپل جو دکھایا ہے حالہ اور حمزہ کے کیس میں، اس میں دراڑ آ گئی. یعنی اس نے بہت عرصے تک حسن ظن رکھا بیوی پہ، پھر سوء ظن یعنی غلط پھر گمان آ گیا، پھر وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں اس سارے سینیریو میں. قرآن ایک بڑا زبردست کتاب ہے اللہ کی، پڑھیں گے تو اور جب ترجمہ سے پڑھیں گے تو پھر ہی سمجھ آئے گی. اس آیت کو آپ 100 بار عربی میں پڑھیں گے آپ کو پلے نہیں پڑے گی. ایک بار اردو میں پڑھیں گے تو آپ وہاں ضرور رکیں گے. یہ سورہ الحجرات ہے، 49 سورہ کی آیت نمبر 12. دیکھیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، بہت بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں، اور ٹو میں نہ لگو، اور نہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرے. یعنی گمان ہم نے نہیں کرنا. ایک گمان ہوتا ہے گمان، ایک ہوتا ہے اللہ کہہ رہا ہے زیادہ گمان سے بچو، وہ اکثر گناہ ہوتے ہیں. اور سب سے جو بری چیز ہے کسی گھر کی بربادی کے لیے وہ ٹو میں لگے رہنا کہ بہو کیا کر رہی ہے، ساس کیا کر رہی ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے. نہیں، یہ نہیں ہم نے کرنا. ہم نے عقل مندوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. میں آپ سے عرض کروں، میں اس وقت جو شادی شدہ اس وقت ینگسٹرز ہیں، اسپیشلی جو مرد حضرات ہیں، دیکھیں شادی بہت مقدس رشتہ ہے. آپ نے ہر صورت اس رشتے کو بچانا ہے، ہر صورت. طلاق نہیں ہونے دینی. یہ بہت ہی مقدس ہے اللہ کی نگاہ میں آپ سے عرض کر دوں تو سب سے بری چیز ہے حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے. اور اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن میں طلاق کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ چلو وہ راستہ تو رکھا ہے اللہ نے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اب بھی پلٹ آؤ، اب بھی پلٹ آؤ، اب بھی پلٹ آؤ. میں کبھی بیان کروں گا طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے کہ ٹل دی لاسٹ مومنٹ اللہ کہتا ہے آپ اب بھی پیچ اپ کر لیں. چلو تمہیں اپنی بیوی یا میاں فار دیٹ میٹر کسی اینگل سے پسند نہیں، چلو دوسرے اینگل سے پسند آ جائے گا. اللہ کہتا ہے اس کو آپ آخر میں آپ سے ایک یہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ تمام جو مجھے سن رہے ہیں کہ جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے جس میں دو گھرانے ملتے ہیں، ایک اس کی وجہ سے ایک گھرانہ بنتا ہے جس میں ساس سسر ہیں، بہو ہے، رشتے بنتے ہیں، نند ہے، جیٹھ ہے، دیور ہے، بھابھی ہے اور سالہ ہے اور یہ سب کچھ ہے، ہم زلف ہیں. دس ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ before we venture into this. یہ ایک انسٹیٹیوشن اللہ کہتا ہے. شادی ایک انسٹیٹیوشن ہے نا. ادارہ ہے. ادارے میں کتنے کارکن ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی جگہ ایک حیثیت ہے. ان چیزوں کو سمجھ کر دونوں لڑکا اور لڑکی پھر شادی کا بندھن میں وہ بندھیں، نکاح کریں. یہ بہت ضروری ہے. اللہ پاک ہم کو اس کی صحیح سمجھ دے. السلام علیکم.